جی مولانا، یہ وہ ہمارا ایک علمی سا سوال تھا کہ کیا ضعیف حدیث شریعت کے معاملات میں حجت ہو سکتی ہے؟ یہ تین قسمیں جو بنا دی علماء نے کہ ایک مقبول ہیں صحیح حسن جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ثابت ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمائی، حجت تو وہی حوالے کے طور پر وہی پیش کر سکتے۔ ایک ہے جن کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کے بیان کرنے والے تو بالکل جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، گھڑتے تھے، وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی۔ ایک درمیان میں ہے کہ نہ وہ بالکل جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، نہ وہ سکہ اور موت پر ثابت ہوئے ہیں۔ یہ ہے درمیان کی منزل، یہ نہ پھینکنے کے قابل ہیں کہ سرے سے ردی میں پھینک دیا جائے۔ یہ کام دیں گے یہ کہ اگر دوسری دلیلیں کہ صحابہ کرام میں سے کچھ کا پتہ چل جائے کہ وہ بھی یہ کام کرتے تھے، یا امت نے زیادہ علماء اور نیک لوگوں نے اس کو قبول کیا، تو پھر وہ حدیث ضعیف جو ہے نا اس کو نہیں دیکھتے۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ بات شامل ہو گئے کہ صحابہ کرتے تھے، امت کے نیک لوگوں نے اس کو قبول کیا، ترقی بالکل، اس سے جان پڑ جاتی نا اس میں، پھر وہ ضعیف روایت جو وہ صرف ایک اور تائید ہے، اس کو نہیں چھوڑتے۔ یا بہت سی ضعیف روایتیں ہیں جن کو بہت سے اماموں نے قبول کیا، ورنہ کئی ایسے مسئلے ہیں کہ صرف ضعیف پر ان کا دار و مدار ہے، کوئی پکی حدیث نہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ رنگ بو اور مزہ بدل جائے پانی کا تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا اگر اس میں نجاست پڑے، اس کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں۔ ابن ماجہ میں جل کو اس کو تو ضعیف چھوڑ کر موضوع تک کا اب اجماع پر دار و مدار ہے کہ علماء سارے مانتے ہیں کہ جب رنگ بو اور مزہ بدل گیا نجاست سے تو پانی ناپاک، یہ اجماع کا سہارا ہے۔ ورنہ گندے نالے پر بھی مولوی کو کہنا کر یہ چل رہا پانی، اور لا وہ دلیل کہ کیوں یہ ناپاک دے نہیں سکتے۔ تو فضائل کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ فضائل میں ضعیف حدیث چل جاتی ہے، تو وہ کون؟ ضعیف حدیث کی بھی تو 8 قسمیں ہیں، بہت سی قسمیں ہیں، اسباب تان جو ذکر کیے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے کہا، بعد میں وہ بھی نہیں اس پر رہتے، پکا قول جو بتا دیتا یہ بس ایک کال آتی ہے کٹ جاتی ہے کہ ضعیف روایت فضائل اعمال میں جو اس کا یہ معنی سمجھ لیا کہ مسئلے کی بنیاد ہی ضعیف روایت پر ہے، اس کو کہہ دیا فضائل اعمال، غلط۔ مسئلہ دین میں ہونا چاہیے پکا صحیح حدیثوں سے، پھر اس کا ثواب جو بیان ہوا نا وہ اگر کسی کمزور روایت میں بھی کہ اللہ اتنا انعام دے گا تو کوئی بات نہیں، اللہ کا فضل بہت بڑا۔ مولانا اگر مسئلہ نہیں ثابت کر سکتے ضعیف حدیث میں اگر وہ یہ جو کہتے ہیں اس سے بھی مستحب ثابت ہو جائے، یہ ابن حمام غلط بات ہے، یہ تو پھر شرعی حکم آپ نے ثابت، فضائل کی بات نہ رہی، حکم ثابت کر دیا کہ یہ مستحب ہے، یہ سنت، یہ اس کی حیثیت نہیں۔ مسئلہ پکا ہونا چاہیے کہ صحیح حدیث میں ہے، پھر اس کا ثواب اگر بیان شواہد کے طور پہ مراد آپ کی شواہد کے لیے ضعیف میں شواہد کے طور پر بھی، اور وہ بھی ساتھ ہی شرطیں لگائی ہیں جنہوں نے مانا ہے کہ یہ نہ کہے کہ حضور نے فرمایا، حدیث نہ اس کو کہے، بس یہ کہہ کہ روایتوں میں ایسا آتا، ایسا کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ہے اپنے دل میں بھی نہ سمجھے اور نہ اس کی تبلیغ ہی کرے، آپ عمل کرنا چاہتا نہ چلو اس کمزور روایت پہ، مگر اس کو دین بنا کر پیش نہ کرے۔ یہ ساری شرطیں کہ نہ حضور کی طرف بالجزم منسوخ کرے کہ آپ نے فرمایا، نہ اس کو حیثیت دے کہ لوگوں کو باز کرتا پھرے۔ مولانا پچھلے دنوں کوڑا خٹک سے ایک رسالہ نکلتا ہے الحدیث زبیر العزیز، انہوں نے بھی 1-2 باتیں لکھی ہیں اسی سلسلے میں کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو سفر میں امام بنانے والی کہ سفر میں کسی کو امیر بنایا جائے، وہ کہتے ہیں 5 حدیثیں اور 5 ضعیف ہیں، تو لہذا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ کی نظر سے گزرا یہ مسئلہ؟ گزرا، میں دیکھتا رہا، تو کیا حدیث دیکھتا، تو یہ مسئلہ واقعی صحیح اسی طرح ہے کہ سفر میں امیر بنانا، امیر انتظامی طور پر تو بنانا جڑا مولانا عقل کی بات ہے، نہ بھی حدیث ہو رہا ہے، اتنے لوگ سفر کر رہے ہیں، کو بندوبست کر رہے ہیں، واقعی ان کی بات ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ نہ کہیں کہ حدیث ہے یا شرعی حکم ہے۔ مولانا شرعی حکم تو اگر حدیث میں یہ نہیں حضور نے فرمایا کہ امیر نہ، لیکن نبی علیہ السلام نے امیر بنایا تو ہے نا، کیا حضور کے عمل سے کہ حضور نے ایک سفر میں کسی کو امیر بنایا، تو پھر اس سے تو ایک ثبوت تو مل جاتا سنت کا۔ نہیں، وہ مولانا نجیب اللہ صاحب جو آپ نے امیر بنایا نا، وہ امیر ہوتے تھے سریہ کے، دستہ جا رہا فوج کا، اس کا ایک سپہ سالار مقرر کیا۔ آپ کے زمانے میں جتنے امیر مقرر ہوئے نا، نہیں، حج کا امیر بنا کے بھیجا تھا حضرت ابوبکر صدیق کو، وہ تو کوئی جنگ کا نہیں تھا۔ نہیں، وہ امیر حج ہونا جو ہے وہ بھی ایک میرا خیال میں اس میں اتنا تشدد نہیں، وہ سفر کی بات تو نہیں، ہاں تشدد کی نہیں کر رہے، اس میں اتنا انتظامی معاملہ کرے، یہ انتظامی معاملہ ہے، اس میں یہ امیر الحج ہونا جو ہے نا یہ تو خلیفہ وقت کا کام ہے، نبی علیہ السلام کا تھا یا ان کا کوئی نائب جائے، یہی بات۔ امیر الحج ہونا بڑی ذمہ داری تھی،
خطبہ جمعہ خود دے، امامت اس کی کرے سلطان یا اس کے نائب ہے. یہ تو حکومت کے نشانیوں میں سے تھی کہ وہ جا کر وہاں حج کرائے. سب خلیفے جاتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ معصور ہو گئے یا حضرت علی مجبور ہو گئے تو پھر نہیں، ورنہ خلیفے کو جانا پڑتا تھا کہ خود میدان عرفات میں حاضر ہو، خطبہ دے. یہ جو ہے نا سعودی حکمران کسی نابینا عالم کو بھیج دیتے ہیں، یہ سب بدعت، یہ منصب خلافت کی توہین ہے. خلیفہ خود آئے اس میدان میں، لوگوں کے سامنے خطبہ دے، دین کا وقار ہو، شان کا مظاہرہ ہو. لوگوں کو بھی اگر کوئی اعتراض ہو کہ ملک میں یہ کیا ہو رہا کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گورنروں کو بلاتے تھے وہاں پر اور لوگوں کو کہتے تھے کہ جس کو شکایت ہے نا میرے سامنے کرو، میں انصاف کر کے دوں گا. اچھا مولانا صاحب، یہ وہی بڑا پچھلے دنوں میں بھی یہ سوال گردش میں رہا کہ پرویزی کون ہے اور کیا یہ عقائد و نظریات کے اعتبار سے دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ وضاحت سے فرمائیں. وضاحت سے ہی پوچھتے ہیں نا کہ کسی گھڑے میں ہم گئے تھے. یہ ایک بیل آتی ہے پھر بعد میں پتہ نہیں بیل آتی تو پھر لیکن وہ مسلسل نہیں، پھر خاموشی ہو جاتے. تو مولانا یہ پرویزی جو ہے نا، عام طور پر لوگ منکرین حدیث جو ہے نا ان کو کہتے ہیں پرویزی، غلام احمد پرویز کی طرف منسوب کرتے ہیں. پھر آپ بند ہو ایک بیل آتی ہے کٹ رہا ہے. تو اصل میں جو منکرین حدیث ہیں انہیں کیا ہے، کئی گروہ، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ایک گروہ تھا جو مولوی عبداللہ چکرالوی کا تھا، اصل منکر حدیث وہ. تو منکر حدیث جو گروہ ہے نا اصل میں وہ صرف چکرالوی ہے. ان سے پہلے کوئی نہیں تھا؟ نہیں، حدیث کا بالکل انکار کرنے والا کوئی مسلمانوں میں پیدا نہیں. حدیث پاک کا اس طرح انکار کہ حدیث کوئی شے ہی نہیں، کوئی نہیں کرتا. خوارج تھے، شیعہ تھے، وہ اپنے اپنے خلاف جو روایتیں تھیں ان پر شک کرتے تھے کہ یہ نہیں صحیح، مگر یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور کے فرمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ پہلی مرتبہ یہاں پنجاب میں مسجد چینیہ والی کے جو امام تھے اہل حدیث وہ بے ایمان ہو گیا. اس عبداللہ چکرالوی نے یہ بات شروع کی کہ قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں مانی. نبی کا کام صرف یہ تھا کہ وہ کتاب ہم تک پہنچا دی اس نے، قصہ ختم. ہمیں کوئی پرواہ نہیں وہ کیا کرتا تھا کیا نہیں کرتا تھا، دین میں رائی برابر آپ کی کوئی اور حیثیت نہیں. بس وما علینا الا البلاغ، پہنچانا تھا پہنچا دیں، قرآن ہم سمجھیں گے. یہ ہے چکرالوی ٹولہ، اصل میں بے دین جو حدیث کو کوئی حیثیت نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں خود حضور بھی سامنے ہو کوئی نہیں بات مانیں گے، قرآن صرف لینا تھا وہ لے لیجیے. دوسرا گروہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرویزی ہے، دوسرا گروہ جو پیدا ہوا نا غلام احمد پرویز کا، جس کو پرویزی کہتے ہیں، یہ سرے سے حضور کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ آپ کی بات کا کوئی وزن نہیں. وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی حیثیت دائمی نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہ قیامت تک کے لیے حضور علیہ السلام ایک طرف رسول تھے، آپ نے قرآن دیا، ایک طرف آپ امام تھے، وقت کے حاکم تھے. جو حدیثیں ہیں نا یہ ہنگامی احکام ہے. قرآن کے اصولوں کو سامنے رکھ کر کے لوگوں کی مدد کرو، اس کے لیے آپ نے زکوٰۃ مقرر کی اتنی ہونی چاہیے اتنے مال سے، یہ اس وقت کے لیے. اس کے لیے اگر حکومت سمجھے کہ تبدیلی کی ضرورت نہیں رکھے، اور اگر سمجھے نہیں اب شرح بڑھا دینی چاہیے کہ 2.5% کی بجائے 10% لینی ہے، یہ مال جن کو معاف کیا گیا تھا زکوٰۃ نہیں ان پر بھی لگانی ہے. تو یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن غیر متبدل ہے، ہمیشہ کے لیے. حدیث جو ہے یہ وقتی احکام ہے، یہ آپ نے امامت کی حیثیت سے، حاکم وقت کی حیثیت سے جاری کیے تھے بائی لاز. وہ کانسٹیٹیوشن ہے، دستور، یہ بائی لاز. پچھلے خلیفوں نے اسی لیے کہتے بدل دیے. حضرت عمر نے 3 طلاق جاری کر دی، حضرت عثمان نے ایک اذان اور جاری کر دی. اس لیے یہ حکومت بدل سکتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں. ہم فائدہ لیں گے، حدیث کے دفتر پڑھیں گے، پرکھیں گے، جو چیزیں اب بھی ہوں گی کہ کوئی نقصان نہیں دیتی جاری رکھو، اور اگر زمانہ بدل گیا کچھ تبدیلی کرنی پڑے کریں گے. ان کا مسئلہ بھی ہے. اس لیے جو علماء کہتے ہیں پرویزیوں سے زکوٰۃ دکھاؤ نماز میں، قرآن میں نماز، ان کی بات کو نہیں سمجھتے، ان کی بات کے ساتھ اس کا جوڑی نہیں. کہتے ہیں ہم خود کہتے ہیں قرآن نہیں یہ بتاتا. لوگ کہتے ہیں بیوقوف ہو تم ہمیں کہتے ہیں نماز قرآن سے دکھاؤ، اور قرآن سے نکلاتی تو قیامت تک نہ جکڑے جاتے. ہم تو کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا نماز ادا کرو، اصولی حکم. اب اللہ کا رسول ٹھیک ہے، اس نے 5 وقت کی مقرر کی، اتنی رکھتے مقرر کی، اگر وہی ٹھیک ہے کوئی نقصان نہیں رکھو. اور اگر سمجھتے وقت میں حرج ہوتا ہے، اب زمانہ بدل گیا، 4 کی بجائے 2 رکھتے ہیں، ٹھیک ہے کر لو.
یہ وہ کہتے ہیں، ہم تو وہ کہتے ہیں قرآن سے خود ہم کہتے ہیں قرآن نے نہ زکات بتائی، نہ صرف کہہ دیا زکات دو، کن مالوں پر لگے گی، کتنی لگے گی، یہ اسی لیے چھوڑ دی ہے کہ زمانے کے ساتھ بدلنے والی چیز ہے۔ پہلے ان کی بات سمجھو پھر بحث کرو، ورنہ خواہ مخواہ بحث کرتے رہو کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہم کیا کہتے ہیں۔ وہ سنت کو متغیر اور متبدل السلام علیکم تکراروی سرے سے حدیث کے منکر۔ اسلم جہراج پوری قرآن اور تعامل امت کے 5 نمازیں یہ رکھتے ہیں، رکوع سجدے، وہ کہتا ہے یہ تعامل آ رہا، ساری امت کر رہی ہے، سارے فرقے، اس کو رد کریں گے تو قرآن کا اعتبار کیا رہے گا؟ قرآن بھی تو امت ہی لے کر آئیے۔ یہ وہ مانتا تھا، عقل کی بات تھی کہ قرآن اور تعامل امت کو ہم نے نہیں چھوڑنا، جو باتیں صرف روایتوں سے معلوم ہوتی ساری امت نہیں، وہاں بات ہے کہ کوئی۔ السلام علیکم